السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہم دوبارہ حاضر ہیں میڈیکل بلنگ کے حوالے سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ جس طرح سے ہمارا جو چینل ہے یہ پرانا ہو رہا ہے، جس طرح سے ہماری آڈینس بڑھ رہی ہے، اس طرح سے ہمارے پاس سوالات بھی بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں جو سوال کرتے ہیں، اصل میں جو ان کے سوالات ہیں وہ میرے چینل میں نکھار لاتے ہیں، میرے ویڈیوز کے اندر وہ ایسے سمجھیں کہ وہ بہت زیادہ مجھے بلڈ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص سوال کرتا ہے تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے مجھے مزید اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، مجھے مزید اپنے کام کو جانچنا پڑتا ہے کہ اس کا جو سوال ہے ایگزیکٹلی میں اس کا کیا جواب دوں جو ایگزیکٹلی اس کے سوال کا جواب ہو۔ اب چونکہ میں نے سٹارٹ سے یہ بات بتائی تھی کہ میں نے آپ کو کسی بھی اورینٹیشن یا مارکیٹ میں چلتے ہوئے 25 لیکچر کا جھوٹا چورن یا روزانہ کا 30 منٹ لیکچر کا جو 25 لیکچر تک مشتمل ایک کورس کا جھوٹا چورن جو بیچا جا رہا ہے، میں اس سے ہٹ کے ہوں۔ مارکیٹ کے اندر آپ جس مرضی پرسن سے سیکھیں، جس مرضی کمپنی سے سیکھیں، ان کے 25 لیکچر ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اور روزانہ کا لیکچر اگر 1 گھنٹے کا ہے روزانہ سمجھ لیں، اور ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2 منتھ۔ میں نے جب اس مارکیٹ کو اینالائز کیا تو میں نے سوچا کہ اگر میں بھی ان جیسا جھوٹا چورن بیچوں، یہ جھوٹا کیوں ہے اس کو بھی میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ $بلین کی انڈسٹری ہے، $بلین میڈیکل بلنگ $بلین کی انڈسٹری ہے۔ کوئی بندہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا اگر وہ سرچ کرتا ہے تو۔ اب $بلین کی انڈسٹری میں کہوں کہ میں آپ کو 25 لیکچر میں ڈیلیور کر دوں گا، اس سے بڑی توہین ہی کوئی نہیں۔ ایک ایسی فیلڈ جس کے بارے میں آپ پہلے سے نہیں جانتے، آپ کو مارکیٹ میں ایک بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آئیں راتوں رات امیر ہونے کا جگاڑ بتاؤں، آپ یہ کورس کر لیں، آپ کے اوپر ڈالر کی برسات ہو جائے گی۔ وہ خواب دکھاتا ہے، آپ کو جھانسا دیتا ہے کہ آپ میرے 25 لیکچر مجھ سے لیں جو آن لائن ہوں گے، جن کا دورانیہ 40 منٹ سے 1 گھنٹہ ہوگا، جو کہ ویک میں 3 دن ہوں گے، اور آپ $بلین کی انڈسٹری میں ایگزٹ کریں گے تو ڈالر کی برسات ہوگی۔ اپنے آپ میں کتنی بڑی توہین ہے۔ پہلے خود کہہ رہے ہیں کہ $بلین کی انڈسٹری ہے، اور ساتھ ہی اپنا چھوٹا سا چورن بیچ رہے ہیں کہ آپ 25 لیکچر لیں اور آپ جو ہے نا $بلین کمائیں گے، اچھی انکم جنریٹ کریں گے۔ جھانسا دیا ہوا ہے یہ۔ میں نہیں کہتا کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اچھے ٹیچر ہیں، اچھی کمپنی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو وہ گھیرتے ہیں۔ سب سے بڑا وہ جھوٹ کیا بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل بلنگ کے لیے گریجویشن ضروری ہے۔ شاید مجھے تو اس کے سپیلنگ لکھنے بھی نہیں آ رہے گریجویشن کے۔ اچھا، اب میرا ایک سوال ہے ان گریجویٹ لوگوں سے، وہ مجھے صرف یہ بتائیں میڈیکل بلنگ آپ کو گریجویشن میں پڑھائی گئی تھی؟ میڈیکل بلنگ کون سا ادارہ کس ڈگری میں پڑھا رہا ہے؟ اوپن میرا سوال ہے یہ ہر کسی سے، جس نے گریجویشن کیا ہوا ہے، بی اے کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، وہ شخص مجھے بتائے، میری اس بات کو غلط ثابت کرے کہ کون سی ایسی ڈگری ہے جس میں آپ کو میڈیکل بلنگ پڑھائی جاتی ہے۔ میڈیکل بلنگ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے گریجویشن ضروری ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو کلائنٹ کا کام نہیں کر رہے، صرف چورن بیچ رہے ہیں۔ 20 یا 25 لیکچر کا 15,000 سے لے کے 35,000 روپے وہ آپ سے لے لیتے ہیں۔ 2 مہینے سے یا 3 مہینے میں آپ کو ویک میں 3 لیکچر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پڑھا دیا۔ ایک ایسی چیز جو آپ لگاتار روزانہ بھی لیکچر لیں تو کم از کم 5 سے 6 مہینے آپ کو لگتے ہیں خود کو بلڈ کرنے میں، آپ کو سمجھنے میں، کیونکہ آپ پریکٹیکل نہیں کر رہے، آپ تھیوری پڑھ رہے ہو، آپ پریکٹیکل دیکھ رہے ہو۔ اب یہ جو چورن بیچ رہے ہیں نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میری ویڈیو دیکھنے والے اس بات کی تصدیق کریں گے، جب آپ 3 مہینے میں سیکھ لیتے ہو کچھ لمیٹڈ کنٹینٹ، لمیٹڈ، میں گارنٹی 25 لیکچر میں کیا سکھایا جائے گا؟
میں صرف میڈیکل بلنگ کے فارم کا نام لینا بھی سٹارٹ کروں نا تو 25 لیکچر سے زیادہ لیکچر بن جائیں گے. اب اس سے بڑا کیا میں ایکسپلین کروں. اب آپ نے یہ جو کورس بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں 25 لیکچر کا چورن اور روزانہ 1 گھنٹے کی کلاس کا چورن، یہ محدود ہے کیونکہ 25 لیکچر تک ہے. آپ نے یہ کورس کیا تھا جنوری سے لے کے مارچ تک، مارچ اینڈ تک. اب میری بات کو ذرا ڈیپلی گہرائی میں جا کے سمجھے اس بات کو. آپ نے یہ جنوری فروری مارچ میں یہ کورس کیا تھا. کسی بھی شخص سے جو اچھے ٹیچر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کی میں عزت کرتا ہوں، وہ میرے لیے قابل رسپیکٹ ہیں، استاد ہیں، ان کا قد مجھ سے کہیں آگے ہے. میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن میرے پاس یہ سکل ہے. میں اس انڈسٹری میں ایگزسٹ کر رہا ہوں، میں کھڑا ہوں. میری گریجویشن نہیں ہے. پہلے تو یہ بات ہی ان کو سمجھ لینی چاہیے تھی کہ ایک بندہ گریجویٹ نہیں ہے اور وہ میڈیکل بلنگ انڈسٹری میں کلائنٹ کا کام کر رہا ہے تو ان کی یہ بات یہیں پہ جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے کہ میڈیکل بلنگ کے لیے گریجویشن ضروری ہے. اب میں یہ یہاں پہ پروف کر رہا ہوں کہ میڈیکل بلنگ کے لیے گریجویشن کیوں ضروری نہیں ہے. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جو ہے نا تعلیمی ادارہ آپ کو میڈیکل بلنگ کسی بھی ڈگری کے ساتھ نہیں پڑھا رہا. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ میں اس انڈسٹری میں ایگزسٹ کرتا ہوں، میں اس میں کھڑا ہوں، میں کلائنٹ کا کام کر رہا ہوں. اگر میں کام نہ کر رہا ہوتا، آپ میرے چینل کو جانچ لیں، جتنا یہ چورن 25 لیکچر میں بیچ رہے ہیں نا، اتنا تو میں سیچرڈے لائیو کلاس میں بتا دیتا ہوں، پراپرلی بتاتا ہوں ادھر وائٹ بورڈ پہ. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں ان کو جھوٹا یا سکیمر نہیں کہوں گا، انہوں نے مجھے خیر کہا ہے. میں قد اور ظرف بڑا رکھوں گا. آپ نے میرے خلاف ویڈیو بنائی ہے، میرا چینل راتوں رات گرو کر رہا ہے، کتنا بینیفٹ ہوا ہے مجھے. یار میں سمجھتا تھا کہ میرے بھی خلاف کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ بنائے گا. یہ میرا قد بڑا ہو رہا ہے کہ کسی نے میرے کنٹینٹ کی بات کی ہے. اچھا، اب میں یہاں پہ ان کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ 25 لیکچر کا چورن بیچ کے $1 بلین انڈسٹری میں لوگوں کو ایگزٹ کر رہے ہیں، کیا آپ آئیں. گریجویشن کیا ہے آئی ڈونٹ نو، میں نے نہیں کی ہوئی، مجھے نہیں پتا. میں نے اسکل اچیو کی ہوئی ہے. آپ کو کسی بھی ڈگری کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے گریجویشن کی ہے، مجھے میڈیکل بلنگ پڑھائی گئی ہے، میں کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں. یہ ضروری ہے گریجویشن. اگر پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے گریجویشن کی تھی، مجھے میڈیکل بلنگ کا نالج آ گیا تھا، تو پھر آپ کس چیز کا کورس بیچ رہے ہو. آپ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ اس کے لیے گریجویشن ضروری ہے اور یہ نہیں بتا رہے کہ ضروری کیوں ہے. آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہو بھائی اس انڈسٹری میں، میڈیکل بلنگ کی انڈسٹری میں آنے کے لیے گریجویشن ضروری ہے. اگر ضروری ہے تو مجھے کوئی بندہ یہ بتائے اس نے گریجویشن میں میڈیکل بلنگ کے بارے میں پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. میں کہتا ہوں گارنٹی سے ہر شخص اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے نہیں پڑھا تھا. کیوں؟ میڈیکل بلنگ ایک سکل ہے اکاؤنٹ کی، اس کا کسی ڈگری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستان میں 4000 کمپنیز کام کر رہی ہیں، سب کہتی ہیں کہ گریجویشن ضروری ہے. ان کا پوائنٹ ہم نے جوڑ دیا میڈیکل بلنگ انڈسٹری کی ایز پر 100% ریکوائرمنٹ کے ساتھ. حالانکہ یہ جو گریجویشن ریکوائرمنٹ کی جا رہی ہے، اس کا تعلق میڈیکل بلنگ انڈسٹری سے نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں چونکہ انگلش کمزور ہے، ڈیپلی بات کو سمجھیں، انگلش کمزور ہے ہماری. میڈیکل بلنگ انڈسٹری یا کمپنیز یہ سمجھتی ہیں کہ ایک جو گریجویٹ بندہ ہوگا اس کی انگلش اچھی ہوگی، اس لیے انہوں نے رول بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس جاب لیتے ہیں تو آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے. اگر آپ جاب نہیں کرنا چاہتے، آپ فری لانسر جانا چاہتے ہیں، آپ گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی کمپنی میں جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس گریجویشن نہیں ہے، میں لکھ کے دے رہا ہوں، اوپن بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی انگلش اچھی ہے اور آپ کو میڈیکل بلنگ کا پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ نے اس کا کنسپٹ کلیئر کیا ہے، یہ ایک سکل ہے بلنگ. ٹھیک ہے. اب یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں لیکن گریجویشن آپ کے پاس نہیں ہے.
آپ اگر کسی کمپنی میں جا کے خود کو اچھے سے ریپریزنٹ کرتے ہو کہ آپ میڈیکل بلنگ کے بارے میں اچھے سے جانتے ہو، آپ کو اس کا علم ہے، آپ کو پتا ہے کہ پی پی او، ای پی او، پی او ایس کیا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میڈیکیڈ، میڈیکیئر کیا چیز ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایل سی ڈی اور این سی ڈی رولز کیا کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایڈوانٹیج کیئر، مینج کیئر پلانز کیا ہوتے ہیں، یہ پروگرام کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ، پرائیویٹ، کمرشل انشورنسز کیا ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پیمنٹ پوسٹنگ کا فارمولا کیا ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ پیشنٹ رسپانسبلٹی میں ڈیڈکٹیبل، کو انشورنس، کو پے کیا ہوتا ہے، آپ کی گریجویشن میٹر ہی نہیں کرتی۔ چیلنج ہے میرا، اگر گریجویشن میٹر کرتی میں اس بلنگ انڈسٹری میں ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس گریجویشن نہیں ہے۔ اگر میں گریجویشن کے تو مجھے سپیل نہیں آتے، آپ مجھے بتائیں ایک بندے کی مینٹیلٹی دیکھیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ گریجویشن کو بلنگ انڈسٹری کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ 4000 کمپنیز ہیں، 4000 کمپنی کی شرط ہے کہ آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے۔ یہ کمپنی کا رول ہے، بلنگ انڈسٹری کا رول نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنا ہے، یہ ایک سکل ہے، یہ آپ کو کسی یونیورسٹی میں کسی ڈگری کے ساتھ نہیں پڑھائی جاتی۔ یونیورسٹی اس پہ شارٹ کورس کروا رہی ہیں، گریجویشن کے بعد، ایم فل کے بعد، آپ میٹرک کے بعد بھی کر سکتے ہو۔ یونیورسٹی کی بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے گریجویشن کیا ہوگا تو آپ کو سکل سکھائی جائے گی۔ کیا یونیورسٹیز بے وقوف ہے؟ کیا یونیورسٹیز کو نہیں پتا کہ بلنگ انڈسٹری کے لیے گریجویشن ضروری ہے؟ وہ کیوں میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ ایڈمیشن دے رہی ہیں؟ وہ سمجھتی ہیں کہ بلنگ، میڈیکل بلنگ ایک سکل ہے، اگر آپ اس کو اچیو کر لیتے ہو تو آپ کا جو تعلیم کا گیپ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کوئی بھی شخص جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کر کے جائیں، آپ میری بات نہ سنیں، کیونکہ آپ میری بات سنیں گے میں تو بتاؤں گا کہ بھائی میڈیکل بلنگ بہت اچھی فیلڈ ہے، $1 بلین کی انڈسٹری ہے، ڈالر کی برسات ہے۔ آپ تحقیق کریں، پہلے تو آپ یہ تحقیق کریں کہ 25 لیکچر میں اس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہو کے 25 لیکچر کا چورن 15,000 سے لے کے 35,000 میں بیچا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ کورس جنوری، فروری، مارچ میں کر لیا اور آپ کو 2026 میں جاب نہیں ملتی، 2027 میں آپ ویسے ہی بھول چکے ہوں گے کہ آپ نے سیکھا کیا تھا۔ آپ چیز کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں۔ گریجویشن کیوں ضروری ہے؟ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ گریجویٹ بندہ انگلش پہ اچھی گریپ حاصل کرتا ہے، وہ میچور بندہ ہوتا ہے۔ گریجویشن اس لیے ضروری ہے، میڈیکل بلنگ انڈسٹری کی شرط نہیں ہے گریجویشن۔ میں اوپن، اگر میں کہتا ہوں اگر گریجویشن ضروری تھی تو میرے جیسا بندہ کیسے آ گیا میڈیکل بلنگ میں؟ میں جس طرح سے یہاں پہ ایکسپلین کرتا ہوں، میں لکھا لکھایا نہیں کرتا، کہیں سے پڑھ کے نہیں کرتا، میرے آگے کوئی پیپر نہیں پڑے ہوئے، یہ ادھر کنسیپٹ کلیئر ہے۔ آپ مجھ سے جو سوال کرتے ہیں میں ڈیپلی ادھر ایکسپلین کرتا ہوں۔ اگر میں نے کہیں سے پڑھ کے کیا ہوتا میں اٹک رہا ہوتا، اڑ رہا ہوتا، ریسرچ کر رہا ہوتا، نہیں، میں ایگزسٹ کرتا ہوں میڈیکل بلنگ میں، ہارڈ ورکنگ سے آیا ہوں۔ میں ان کی طرح چھلانگیں لگا لگا کے نہیں پہنچا، میں دھیرے دھیرے آیا ہوں۔ جو چیز ان لوگوں نے 25 لیکچر میں اچیو کی ہے وہ میں نے 25 لیکچر میں اچیو نہیں کی، میں نے اس پہ 4 سال لگائے ہیں اچیو کرنے میں۔ آج کتنے بڑے بڑے گریجویٹ لوگ ہیں، کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ میں کمپنی میں کام کر رہا ہوں، میں گریجویٹ بندہ ہوں، میں مڈل پاس بندے کا یہ سن رہا ہوں؟ یہ میرا لیکچر سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر پہلے تو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ آپ کو ہم 25 لیکچر میں سمجھائیں گے $1 بلین کی انڈسٹری سے کیسے کمانا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں نے یہاں پہ آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں، یہ ٹیچر ہیں، اچھے علم ہے، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، گریجویٹ ہے نا، میں گریجویٹ نہیں ہوں۔ اب میں آپ کو ان کی ایک چیز بتاتا ہوں۔ میں جب مارکیٹ میں آیا، مطلب میں نے جب اپنا یہ کانٹینٹ وغیرہ پبلش کرنا سٹارٹ کیا، میں نے انالائز کیا مارکیٹ کو کہ مارکیٹ میں ہائی سے ہائی کمپنی بھی 25 لیکچر سے آگے نہیں جا رہی۔ اگر آپ کو اس سیشن میں سمجھ نہیں آئی، اس کی فیس اگر 25,000 ہے تو اگلے سیشن میں 25 لیکچر پہ آپ کو 12,000 پے کرنا پڑے گا۔ اب انہوں نے لیمٹ کر دیا کہ 25 لیکچر کی یہ فیس ہے، اس پہ انہوں نے اورینٹیشن بنائی ہوئی ہے، اور اورینٹیشن میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ وہ کیا کیا پڑھائیں گے۔ اب میں نے کہا یار میری تو گریجویشن نہیں ہے، میں ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کروں گا، کمپٹیشن کا دور ہے۔ میں نے کیا کیا، میں نے ان کے لیمیٹڈ کو کراس کر دیا،
میں نے ان کی ٹانگیں نہیں کھینچی، میں نے اپنی کریڈیبلٹی بڑھائی ہے. میں نے کہا کہ میں انلمیٹڈ لیکچر دوں گا، انلمیٹڈ لیکچر. آپ جو مجھے 5,000 روپے پے کرتے ہیں کورس لینے کے لیے، یہ لائف ٹائم ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں بھی چورن بیچ رہا ہوں، یہ بھی چورن بیچ رہے ہیں، میرے چورن میں اور ان کے چورن میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا جب آپ میرے چینل پہ جائیں گے. یہ چورن بیچتے ہیں 3 مہینے، 3 مہینے بعد آپ نے ان سے دوبارہ کورس کے اندر انٹری آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ دوبارہ کورس میں انٹری کریں گے دوبارہ فیس پے کریں گے. میرا جو چورن ہے نا یہ ہول سیل ہے، یہ آپ کو تب تک ہلکا 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 ملتا رہے گا جب تک آپ کو کام نہیں مل جاتا. یہاں پہ ایک پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں، جس شخص نے میرے خلاف ویڈیو بنائی ہے وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں جاب دوں گا. یہ جھوٹ ہے، میں جاب دے ہی نہیں سکتا. میرے پاس کہاں سے جاب آئے گی؟ میں خود کلائنٹ کا کام کرتا ہوں، مطلب میں خود کسی کا کام کرتا ہوں، میں کیسے جاب دے سکتا ہوں؟ میرا تو دعویٰ ہے کہ میرا تو کوئی آفس نہیں ہے، کوئی کمپنی نہیں ہے. میں نے کسی ویڈیو کے اندر نہیں کہا کہ میری کوئی کمپنی ہے یا میں جاب دوں گا، بالکل بھی نہیں. میں نے یہ کہا جب تک آپ کو کام نہیں مل جاتا، چاہے آپ جاب کی طرف جانا چاہیں چاہے آپ فری لانسنگ کی طرف جانا چاہیں، تب تک میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گا. گائیڈ لائن دینا اور جاب دینا زمین آسمان کا فرق ہے. کچھ لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ آفٹر کورس آپ ہمیں جاب دیں گے. میں کہتا ہوں آپ کا کورس اینڈ کب ہوگا؟ سوال ہے نا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آفٹر کورس یہ آفٹر کا لفظ کب آئے گا؟ جب میرا کورس اینڈ ہوگا. اس کے بعد ہی آفٹر آئے گا نا. آفٹر نہیں آ سکتا میرے کورس میں. کیوں نہیں آ سکتا؟ انلمیٹڈ ہے، لائف ٹائم ہے. آپ نے ایک دفعہ فیس دے دی، اب میں نے آپ کو تب تک سمجھانا ہے جب تک آپ کو جاب نہیں مل جاتی یا آپ کو فری لانسنگ کی طرف آپ جا کے اپنا کام نہیں کرنے لگ جاتے. ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا دونوں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر میرے جیسا بندہ کر سکتا ہے جس کی تعلیم بہت کم ہے، میں نے اپنی تعلیم اس لیے اصل بتائی تھی کہ لوگ مجھ سے موٹیویشن حاصل کریں. جو لوگ میرے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ مجھے ایز موٹیویشن ریپریزنٹ کرتے، اپنا قد اونچا رکھتے، میرا بھی اونچا کرتے. وہ بتاتے کہ بھائی یہ بندہ انڈر میٹرک ہو کے یہ کام کر رہا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہو. اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے میں جو چیز اب اس اسپیشل جو اس بندے کے لیے میرا لفظ ہے جس نے کوشش کی ہے کہ وہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا اس نے بولا ہے، ڈزنٹ میٹر. میں سمجھتا تھا کہ اس بندے کا قد جو ہے نا وہ مجھ سے بہت زیادہ ہے اور میرا قد بہت چھوٹا ہے اس شخص سے. میں اس کو ٹیچر سمجھ رہا تھا، پڑھا لکھا گریجویٹ سمجھ رہا تھا. میں سمجھ رہا تھا وہ ادھر بھی دیکھے گا تو میں نظر نہیں آؤں گا، وہ ادھر بھی دیکھے گا تو میں نظر نہیں آؤں گا، کیونکہ میرا قد بہت چھوٹا ہے تعلیم کے حساب سے. اس کے پاس جو علم ہے، گریجویٹ ہے، اچھی انگلش بولتا ہے، لوگوں کو اچھا سکھاتا ہے. میں وہاں تک نہیں جا سکتا. کیوں؟ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے اور زیادہ پڑھے لکھے برابر نہیں ہیں. ان پڑھ اور پڑھا لکھا شخص برابر نہیں ہے. میں کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہوں؟ وہ شخص گریجویٹ ہے، انگلش اچھی ہے، اچھا پڑھا رہا ہے. میں گریجویٹ نہیں ہوں، میرا قد اس سے چھوٹا تھا، اس کو میں نظر نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن جب اس شخص نے یہ بات کی کہ گریجویشن ضروری ہے میڈیکل بلنگ کے لیے، نہیں ضروری. گریجویشن کیوں ضروری ہے میں نے آپ کو بتا دیا. گریجویشن اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں گریجویٹ لوگوں کی انگلش اچھی ہوتی ہے، اس لیے کمپنی رکھتی ہیں، کیونکہ بلنگ انڈسٹری کے لیے انگلش ضروری ہے. آپ انگلش کو بلڈ کریں، یہ زبان ہے، یہ بھی ایک سکل ہے. اگر گریجویشن ضروری ہوتی، کسی نہ کسی تعلیمی ادارے کے اندر گریجویشن میں آپ کو میڈیکل بلنگ کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہوتا، میں کہتا کہ گریجویشن ضروری ہے. اگر گریجویشن ضروری ہوتی میں اس انڈسٹری میں ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا تھا. میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ کوئی جھوٹا ہے، کوئی سکیمر ہے، کوئی چورن بیچ رہا ہے. آپ نے تحقیق کرنی ہے. ایک ایسی انڈسٹری جو آپ کو 25 لیکچر کا لالچ دے رہی ہے، میں نہیں دے رہا. میں نے اپنی کریڈیبلٹی بڑھائی، میں نے انلمیٹڈ کر دیا. وہ انڈسٹری آپ سے 25 سے 15,000 روپے لیتی ہے، میں 5,000 لیتا ہوں. دیکھو جب سٹوڈنٹ انرول کرتے ہیں ان کی خوشیاں بھی آتی ہیں، غمیاں بھی آتی ہیں. آپ نے اگر ان کے یہ 25 لیکچر مس کر دیے تو آپ کو یہ ریکارڈڈ لیکچر دے دیں گے، لیکن آپ کی فیس ختم.
मेरे पास अगर आपने लेक्चर मिस कर दिए तो मैं दोबारा सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मेरे जैसे लोग मुझसे सीख सकते हैं। जैसे मैं मिडिल पास शख्स हूं, जैसे मैं नीचे से उठ के ऊपर की तरफ आ रहा हूं, धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूं, इस तरह आप भी बढ़ सकते हो। मेडिकल बिलिंग अकाउंट का काम है, इसका किसी डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग स्किल है। कितनी कंपनीज की मैं आपको ऐड दिखा सकता हूं, वो कहती हैं ये अलग स्किल है। अगर इसका किसी डिग्री से ताल्लुक होता, जैसे बीए है या ग्रेजुएट है या एमफिल है, तो एमफिल वाले लोगों को पता होता कि मेडिकल बिलिंग क्या है, वो क्यों सीखने आते? एक चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती ग्रेजुएशन के बगैर, मैं कैसे इस इंडस्ट्री में खड़ा हूं? अगर मेरे पास 500 से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो सीख चुके हैं, अगर उनमें से एक दो लोगों ने इसको नेगेटिव लिया है तो उसका ये नहीं मतलब कि ये इंडस्ट्री खराब है। उनकी अपनी मेंटेलिटी और सोच है। मैंने किसी को नहीं कहा, ना मैं कहता हूं कि मैं जॉब दूंगा, मैं कहता हूं मैं गाइडलाइन दूंगा, मैं असिस्ट करूंगा, मैं प्रॉपर हेल्प आउट करूंगा। मैं जॉब दे नहीं सकता, कहां से जॉब दूंगा मैं? चलो अगर मैं ये दावा कर दूं या कोई भी कंपनी ये दावा कर दे कि मैं 2022 से सिखा रही हूं और मैं जॉब दूंगी, आपका हक है उससे पूछना कि आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं कि अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे, आप मजीद स्टूडेंट को जॉब देंगे? नहीं दे सकते। मैंने पहले लेक्चर से ये बात की थी, जो सिखाते हैं वो जॉब नहीं दे सकते, जो जॉब देते हैं वो नहीं सिखाते। ये दो अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंस ही करके चलें। मैं समझ रहा था इस शख्स का कद बहुत बड़ा है, ये टीचर है, अच्छी रिस्पेक्ट का मालिक है, ग्रेजुएट है, मैं उसको नजर ही नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा कद उससे छोटा है। आज जब मैंने अपने चैनल को देखा कि मेरा चैनल ग्रो कर गया है, कैसे ग्रो कर गया है? इस शख्स की मेरे खिलाफ वीडियो बनाने की वजह से। मैं अपने स्टूडेंट को, मेरे स्टूडेंट को पता है इस बात की, वो गवाही देंगे जो मेरे से सीख रहे होते हैं। मैं बार बार उनको ऐसी कंपनियों के नंबर देता हूं जो 25 लेक्चर बेच रही हैं। मैं कहता हूं अगर मुझसे समझ नहीं आ रही तो इन कंपनियों से जाके सीखो। जिस शख्स ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है वो मुझे रेफर नहीं कर सकता। उसको पता है उसका स्टूडेंट मेरे पास आ गया, वापस नहीं जाएगा। मुझे खुद पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन है। मेरी स्केल में हाथ इसलिए रहा हूं कि मुझे शर्म आ रही है यार, मैं अपने उस्ताद के खिलाफ, जिसको मैं उस्ताद समझता था, उसके खिलाफ मैं वीडियो बना रहा हूं। मेरे लिए शर्म का मकाम है, क्योंकि मैं तालीम याफ्ता इतना ज्यादा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास ये स्किल है। मैं इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता हूं, मैं काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं जैसे मैं हार्ड वर्क से आया हूं, मैं लोगों को इसी तरह धीरे धीरे हार्ड वर्किंग से लेके आऊं और लोग इस इंडस्ट्री में बैठ के कमाएं। डॉलर की बरसात नहीं है, ये अकाउंट का काम है। जब तक आप क्लाइंट का काम नहीं करेंगे पैसे नहीं आएंगे। अब आज मैं देखता हूं कि जिस शख्स को मैं पहाड़ समझ रहा था वो शापर है। जिस शख्स को मैं समझ रहा था कि उसका कद मुझसे बहुत ज्यादा है, उसके लेक्चर की क्रेडिबिलिटी को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। आज मैं समझ रहा हूं कि उसका कद मुझसे छोटा है, क्योंकि उसको मैं नजर आ गया हूं। या तो वो नीचे झुक गया है मेरी तरफ, या फिर वो मुझसे छोटा ही था, मैं बड़ा समझ रहा था। आज ये वीडियो बहुत लंबी है, ये उन लोगों के लिए है जो बगैर तहकीक किए किसी शख्स की तकलीद करते हैं और ऐसे लोगों के झांसे में आते हैं जो बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री को आपको 3 महीने में दे के आपसे अच्छी खासी अमाउंट ले लेते हैं। उसके बाद वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाते। जिम्मेदारी जॉब की मैं भी नहीं उठा रहा, लेकिन मैं आपको गाइडलाइन 100% तब तक दूंगा जब तक आप गाइडलाइन लेंगे। जब तक आपको मेरी जरूरत है, इसी 5000 के अंदर मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको बताऊंगा। आप उस शख्स ने एक बात की, वो कहता है कि क्लाइंट ऐसे नहीं मिल जाता। मैं भी कहता हूं क्लाइंट ऐसे नहीं मिल जाता, लेकिन मिल तो जाता है ना। इनकार तो नहीं कर सकते, नहीं मिलता ये नहीं कह सकते नहीं मिलता। उस शख्स ने कहा, मेरी बात की तस्दीक की उसने, मुझे नहीं पता कि उसने जाने अनजाने में की। उसने कहा कि क्लाइंट तक जाने के लिए आपको हाई प्रोफाइल चाहिए, आपको कई वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है। मैं भी ये कहता हूं, मैं अपने स्टूडेंट से बनवाता हूं, साथ हेल्प आउट करता हूं। मैं तो 4-4 घंटे अपने स्टूडेंट को लाइव लेक्चर देता हूं सैटरडे की नाइट को। वो शख्स देता है? नहीं देता। ऐसी कोई कंपनी आपको 4 घंटे भाइयों की तरह नहीं समझाएगी। क्यों नहीं समझाएगी? क्योंकि उनके पास क्लाइंट नहीं है। उनके पास क्लाइंट नहीं है। यही एक रोजगार का जरिया है। 25 लेक्चर बेचना, 20 लेक्चर बेचना, 2 महीने 3 महीने झांसा देना, फिर नए लोग, फिर नए लोग, फिर नए लोग।
میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں. میرے جو پہلے بیچ میں لوگ تھے، میں نے اکتوبر میں آن لائن آیا ہوں، میں جو لوگ اکتوبر میں میرے ساتھ تھے آج بھی میرے ساتھ ہیں، میرے بیچ کے اندر موجود ہیں. اکتوبر کو گزرے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے؟ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں بیٹھے ہیں ہم. ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے اکتوبر میں میرے ساتھ انرول کیا تھا آج بھی میرے ساتھ ہیں. آج بھی وہ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، ابھی بھی وہ کمپلیٹلی نہیں سیکھ پائے. تو یہ جو لوگ 25 لیکچر میں سکھاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ یہ کوئی تویز گھول کے پلاتے ہیں؟ جو چیز میں 8 مہینوں میں ڈیپلی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو 100% ڈیلیور نہیں کر پا رہا، لوگ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے مزید سیکھنا ہے، مزید سیکھنا ہے، حالانکہ وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو 25 لیکچر میں ڈیلیور کر دیتے ہیں؟ مجھے اتنے سال ہو گئے میڈیکل بلنگ انڈسٹری میں خود ابھی لرننگ پوائنٹ پہ کھڑا ہوں، میں خود سیکھ رہا ہوں، آپ کے سوالوں سے سیکھتا ہوں. اور میں کیسے یار یہ دعویٰ کر دوں کہ میں 25 لیکچر میں اتنا ڈیلیور کر رہا ہوں اور میں جاب دوں گا؟ میں کہاں سے جاب دوں گا؟ عجیب بات ہے یار. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کورس کرنے کے بعد میں جاب دوں گا، وہ جھوٹ ہے. وہ چھوڑ دیں مجھ سے سیکھنا. وہ ایسے شخص سے جا کے سیکھیں جو 25 لیکچر بیچتے ہیں 15 سے 20 ہزار میں، اور نیچے لکھا ہوتا ہے 2 انسٹالمنٹ میں پے کریں. یہ بھی ایک جھانسا ہی ہے. 3 مہینے بعد آپ کی فیس ختم. آپ نے دوبارہ انرول ہونا ہے تو آپ کو ہاف فیس دوبارہ پے کرنی پڑے گی. میں نے ان لوگوں کی ٹانگیں نہیں کھینچی، میں مجبور ہو گیا تھا یہ ویڈیو بنانے کے لیے. میں نے اپنی کریڈیبلٹی بڑھائی ہے. میں نے کہا میرے لیکچر لیمیٹڈ نہیں ہے، ڈیوریشن نہیں ہے، میرا اورینٹیشن جو ہے وہ A to Z ہے. جو مجھے آتا ہے میں وہ پڑھاؤں گا. میں کہیں پہ لکھا گیا نہیں پڑھاؤں گا، میں کہیں سے دیکھ کے نہیں پڑھاؤں گا. میں آپ لوگوں کو اورینٹیشن یا 25 لیکچر کی لیمیٹڈ ایکسیس میں قید کر کے نہیں رکھوں گا. میں بلانگ کرتا ہوں جنوبی پنجاب سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایز ٹیچر جب تک ہم بچے پہ پوری توجہ نہیں دیں گے وہ نہیں سیکھے گا. میرے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ میں ان کے اوپر کیسے توجہ دیتا ہوں. کون شخص ہے جو اکتوبر سے اب تک اپنے اسٹوڈنٹ کو ساتھ لے کے چل رہا ہے کوئی مارکیٹ میں؟ نہیں ہے نا. اچھا، اب میں نے لیمٹ ختم کر دی، ٹائم ختم کر دیا. یہ لوگ ویک میں 3 کلاسز دیتے ہیں، میں 10 دیتا ہوں. اسی اسٹوڈنٹ کو دیتا ہوں جو میرے ساتھ ایک دفعہ انرول کرتا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں گریجویشن ضروری ہے. نہیں ضروری. گریجویشن میں کب میڈیکل بلنگ پڑھائی جانے لگی؟ اگر گریجویشن ضروری ہے، میں کیسے ایگزسٹ کر رہا ہوں اس کمپنی میں، اس انڈسٹری میں؟ مجھے جس نے گائیڈ کیا نا، اس نے مجھے کہا کہ بیٹا 2 چیزیں، ایک ایمانداری، دوسری محنت، تیسرا ٹائم. یہ آپ کے تعلیم کو گیپ کو فل کر دے گا. آج بھی میں اس شخص سے سیکھتا ہوں جس نے مجھے سکھایا ہے، جو مجھے ساتھ لے کے چل رہا ہے. میں آج بھی اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں سیکھ چکا ہوں. میں تو کسی کو نہیں کہتا کہ میرے پاس 100% علم ہے. نہیں، میں جو کر رہا ہوں وہ سکھا رہا ہوں. میں کسی کا لکھا لکھایا نہیں پڑھا رہا، کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہا، کسی کو یہ فلاں پتہ نہیں کیا کیا بول گیا وہ بندہ. میں ایسے نہیں بول سکتا. ایز ریسپیکٹ آپ ٹیچر ہیں، آپ اپنی کریڈیبلٹی بڑھائیں، کسی کی ٹانگیں مت کھینچیں. میں اگر کسی کو غلط گائیڈ کر رہا ہوں، مجھے گائیڈ کریں تاکہ میں لوگوں کو غلط گائیڈ نہ کروں. آپ بجائے اس کے ایز ٹیچر آپ کا اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے. آپ مجھے سمجھاؤ کہ بیٹا آپ یہ غلطی کر رہے ہو، میں اس کو ٹھیک کروں. کیونکہ میں خود کو طالب علم سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، میں ان کی قابل عزت، میرے لیے رسپیکٹیبل ہیں، چاہے وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ میرے استاد ہیں. جو لوگ میرے چینل پہ ہیں، میرے گروپ میں ہیں، میرے کورس میں ہیں، وہ اس بات کی 110% گواہی دیں گے. ہاں، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے نکلتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے 2000 یا 10,000 یا 15,000 یا 20,000 جتنا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے پے کیا، انہوں نے مجھے خرید نہیں لیا. میں ان کو آج بھی کہتا ہوں کہ ابھی آپ سیکھو اس انڈسٹری کو، ابھی آپ بلڈ کرو، ابھی سیکھو اس انڈسٹری میں آ کے. ابھی آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تنقید کی ضرورت نہیں ہے. تنقید کو آپ تب کرو جب آپ سے کوئی سوال کرے، بجائے اس کے کہ آپ اس سے غصہ کرو، اس کو ایکسپلین کرو. میڈیکل بلنگ کا اب جن لوگوں نے میرے خلاف ویڈیو بنائی ہے، ان کے پاس وہ مواد ہے جو میرے خلاف ہے، ان کے پاس وہ مواد نہیں ہے جو میرے حق میں ہے. میرے پاس اکتوبر سے اب تک اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی تک بھی کہتے ہیں سر ابھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا، اب مزید سیکھیں گے. کام بھی کر رہے ہیں.
मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं सीखा, उन्होंने पहले 15 दिन 20 दिन 25 दिन में उनको हाउ नाउ हो गया कि मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री क्या है, फिर उन्होंने सर्च किया, फिर सीखा। ठीक है, अगर एक दो स्टूडेंट किसी के खिलाफ बोल देते हैं तो वो अपने अपने हक की कहानी बताते हैं। अब जो मैंने उन लोगों को फेवर दी, जो मैंने उन लोगों को टाइम दिया, जो मैंने उन लोगों को बेनिफिट दिया, उसको पसे पर्दा रख के वो चीजें शो करते हैं जो उनके हक में बेहतर है। ठीक है, तो आप लोगों ने किसी की बातों में नहीं आना। अगर आप मेरी बातों में आओगे तो फिर भी आप नुकसान उठाओगे, किसी की बातों में आओगे फिर भी नुकसान उठाओगे। आपको सर्च करके चलना है कि एक शख्स कह रहा है कि $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, फिर वो 25 लेक्चर में क्या तवीत घोल के पिलाएगा। अब एक शख्स कह रहा है कि 3 महीने सीखें, आपने पहले 3 महीने में सीख लिया, जनवरी फरवरी और मार्च में आपने सीख लिया। अब आपको जॉब मिलती है 2023 में। कोई बंदा ये दावा कर सकता है कि एक ऐसी स्किल जिस पे उसने काम ही नहीं किया, उसने 2026 में सीखा, 27 में जाके काम करेगा, क्या एज उसको चीजें याद होंगी? कब याद होंगी? जब वो अटैच रहेगा, जब वो रोजाना कुछ ना कुछ सीख रहा होगा अपने उस्ताद से, तब याद रहेंगी। जिन लोगों ने 2024 में सीखा था उन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया, अब वो दोबारा इसमें आना चाहते हैं, क्या उनको पहले वाला याद होगा? नहीं होगा ना। उनका 20,000 रुपया किधर गया? 25,000 या 15,000 रुपया वेस्ट हो गया ना। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है। जब आपने 5,000 रुपया मेरे कोर्स की फीस पे कर दी, लाइफ टाइम मैं हाजिर हूं। आप जब मुझे मैसेज करेंगे, जब कॉल करेंगे, मैं गाइडलाइन दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 5,000 लेके मैं आपको स्किल डिलीवर करूंगा, चूरन नहीं बेचूंगा। लिमिटेड टाइम के लिए आप मेरे पास नहीं आए। शर्त यह है कि आपने टाइम देना है, हार्ड वर्किंग देनी है। अब मैं ये जितनी भी वीडियो बना रहा हूं, आपने एक दफा देखोगे नहीं समझ आएगी। मेरे जितने भी लेक्चर हैं, ये लोग कहते हैं कि हम आपको एक दफा पढ़ाएंगे समझ आ जाएगी। यार कितनी अजीब बात है कि एक ऐसी चीज जो ओपनली मैं कहता हूं कि आप एक दफा किसी भी कोर्स को पढ़ के या सुन के या प्रैक्टिकल करके आप नहीं सीख सकते। आपको कम से कम 4-5 दफा उसको रिपीट करना होता है ताकि इधर आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए। इसलिए इनके पास लिमिटेड चूरन है। इनके पास क्या चीज नहीं है? क्लाइंट नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं इनके पास क्लाइंट नहीं है। इनके पास यही चूरन है जो थोड़ा थोड़ा बेचते हैं, खाते हैं, फिर नया। मैंने होलसेल चूरन रखा हुआ है, जिसको ये चूरन कहते हैं, ये होलसेल है। आपने थोड़ा 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 लाइफ टाइम चखते रहना है जब तक आपका गोल्स आपको मिल नहीं जाता। तो यार इसमें क्या बुराई है? अगर एक ऐसा शख्स जिसकी ग्रेजुएशन नहीं है वो यहां तक आ गया है धीरे धीरे, बजाय इसके कि आप उसकी टांगें खींचें, आप ज़र्फ बड़ा करें, उसका हाथ पकड़ें, उसकी रहनुमाई करें कि आपने बेटा यहां यहां पे गलती की है, आपको ये नहीं करनी थी, तब आपका कद बड़ा होगा। अगर आप टांगें खींचेंगे तो एक्चुअली आपको झुकना पड़ेगा ना, क्योंकि आप नीचे वाले बंदे की टांगें खींच रहे हैं। आपको झुकना नहीं चाहिए, आपको ज़र्फ बड़ा रखना चाहिए। हाथ बढ़ा के उसको अपने बराबर लेके आओ। मैं लेके आता हूं। मैं कहता हूं कि जो लोग मुझसे सीखते हैं, जिन्होंने 5-6 महीने सीखा है, वो अपनी सीवी के अंदर अच्छी स्किल मेडिकल बिलिंग को ऐड कर सकते हैं, वो जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं है। जो शख्स ये कह रहा था कि ग्रेजुएशन के बगैर आप इस बिलिंग इंडस्ट्री में 100% एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मैं जाके किसी भी कंपनी को इंटरव्यू देता हूं, मैं उनको बताता हूं कि मेरे पास स्किल है, मैं देखता हूं कि वो क्या मुझे ग्रेजुएशन की वजह से फेल करेंगे। एक इंडस्ट्री जिसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको मेडिकल बिलिंग आनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन क्यों है? ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ग्रेजुएशन का ताल्लुक बरह रास्त इंग्लिश से है। पाकिस्तान में इंग्लिश की अवेयरनेस कम है। लोग ये समझते हैं कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है उनकी इंग्लिश अच्छी है, इसलिए उनको इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश जरूरी है। ग्रेजुएशन तो जरूरी है ही नहीं। अगर ग्रेजुएशन जरूरी होती, मैं कैसे इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रहा होता? इसलिए सोच समझ के आए। मेरे पास जो लोग मैसेज करते हैं, मैं मार्केट से सीख रहा हूं ना। मैं स्टार्ट में था, मैंने कहा फ्री सिखाऊंगा। जब मैंने फ्री टाइम दिया, लोगों ने अहमियत नहीं दी। फिर मैंने थोड़ी सी फीस रख दी, 5,000 रुपए। इससे कभी नहीं बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, कम भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, हार्ड वर्क करता हूं, धीरे धीरे लेके चलता हूं। किसी को रातों रात ख्वाब नहीं दिखाता, किसी को 25 लेक्चर का झांसा नहीं देता। आप 25 लेक्चर का कोर्स खरीद ले, उधर आपके खानदान में शादी आ जाए, ये तो बढ़ गया ना प्रोग्राम।
इधर नहीं बढ़ेगा प्रोग्राम। क्यों नहीं बढ़ेगा? आप शादी के बाद दोबारा आएंगे, नए सिरे से समझाऊंगा, इसी फीस में समझाऊंगा जो आपने पे कर दी थी। मैं जरूर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन जिस बंदे ने मुझे सिखाया है ना, उसके ज़र्फ तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसके ज़र्फ तक कोई नहीं पहुंच सकता। उसने मुझे तनकीद नहीं सिखाई, उसने मुझे कहा, मैंने उसको बताया है कि सर इस तरह मेरे खिलाफ कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग अपने स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि इसके चैनल को जाकर रिपोर्ट करो। उसने कहा है कि बेटा आपने किसी की टांग नहीं खींचनी, क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है। आप बताओ कि आप उनसे क्यों अलग हो। मैंने एक चार्ट बनाता हूं, आपको फर्क वाज़े नजर आ जाएगा। मेडिकल बिलिंग के लिए दो चीजें हैं। मैं कहता हूं कि ये स्किल है, इसका ताल्लुक ग्रेजुएशन से नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये मार्केट है, ये मतलब आवर कोर्स, मेरा कोर्स, इसका कोर्स आपका एंड हो जाएगा 25 लेक्चर के बाद या 3 मंथ के बाद। ये कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। मेरा कोर्स कब एंड होगा? जब आप खुद कहेंगे कि आप सीख चुके हैं। इस एक बात की भी कोई, मैं कहता हूं क्या बताऊं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मेरा कोर्स कब एंड होगा? जब आप स्टूडेंट खुद कहेगा कि सर अब मैं सीख चुका हूं, ये तब एंड होगा। मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है, मैंने इनकी टांगे नहीं खींची। इन्होंने फीस रखी हुई है 15,000 से 35,000 रुपए। अब ये कौन अफोर्ड कर सकता है? क्या मेरे जैसा मिडिल क्लास बंदा ये अफोर्ड कर सकता है? जिस बेचारे की सैलरी 25,000 हो, वो 15,000 और 35,000 3 महीने के लिए दे दे, बाद में जॉब ही ना मिले, उसने तो लानत ही डालनी है। मैं अपने तमाम स्टूडेंट को इन कंपनियों के नंबर देता हूं, मैं देता रहता हूं, प्रूफ है मेरे पास। मेरे स्टूडेंट भी इस बात की गवाही देंगे। मैं कहता हूं जांच लो, इनसे भी सीख के देख लो। मुझसे तो सीख ले रहे हो ना, इनसे भी अगर मुझसे नहीं सीखना चाहते तो इनसे सीख लो। इनके अंदर ये जुर्रत नहीं है कि मुझे रेफर करें। क्यों नहीं है जुर्रत? मैं तब तक कोर्स एंड होगा जब तक आप खुद नहीं कहते कि आप सीख गए हैं। मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है, इनकी तरह झांसा नहीं दिया। मेरे पास अक्टूबर से अब अप्रैल चल रहा है, वो स्टूडेंट मेरे पास इनरोल हैं, अभी तक भी वो सीख रहे हैं। इस बात की ये गवाही है कि मेरे कोर्स का एंड तब होता है जब आप खुद कहते हैं कि आप सीख गए हैं। और 5,000 फीस है, कोई जॉब नहीं दे रहा, मैं दे ही नहीं सकता। ये भी जॉब नहीं दे सकते, झांसा दे सकते हैं जो। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हम जॉब के लिए गाइडलाइन देंगे। ये गाइडलाइन इसी 25 लेक्चर के अंदर मुश्तमिल है। 25 लेक्चर खत्म, गाइडलाइन खत्म। गाइडलाइन के भी पैसे ले रहे हैं। मैं भी कहता हूं कि मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, बिल्कुल। मैं भी जॉब नहीं दे रहा ना, दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास ना ऑफिस है ना कंपनी है। कहां पे जॉब दूंगा? ये भी नहीं दे सकते जॉब। इनके ऑफिसेस और कंपनीज जो है सिर्फ ये 25 लेक्चर बेचने के लिए है। जो कंपनीज काम देती हैं वो ये चूरन नहीं बेचती, वो कहती हैं आए काम करें सीखें। कंपनियां हैं ऐसी, लेकिन ये बेचारे क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम आपको असिस्ट करेंगे, गाइडलाइन देंगे 25 लेक्चर के अंदर अंदर। मैं कहता हूं कि आपका कोर्स तब एंड होगा जब आप कहेंगे कि आपने सीख लिया है। उस पे आपका 1 महीना लगे, 2 लगे, 3 लगे, 5 साल ही क्यों ना लगे, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि यार अब तो बस कर दे। नहीं कहूंगा मैं। मेरे स्टूडेंट इस बात की गवाह हैं कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुमने अब जो फीस पे की थी वो खत्म हो गई, अब तुम दोबारा फीस पे करो। अब एक और चीज, अब यहां पे ये लोग भी जॉब नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता ना, ये दे सकते हैं। ये लोग 25 लेक्चर 3 महीने का कोर्स 15 से 35। मेरा एंड कोर्स तब होगा जब तक आप खुद नहीं कहते। मैं तब तक आपको असिस्ट करने का पाबंद हूं, साथ साथ गाइडलाइन दूंगा कि आपने अब कैसे चलना है, कैसे खुद को अपडेट करना है। दूसरा, उस बंदे ने कैसी बात की जिसकी मैं तस्दीक करता हूं। उसने कहा कि क्लाइंट मिलना इतना आसान नहीं होता। मैं भी कहता हूं आसान नहीं होता। वो कौन सा सड़कों पे पड़े हैं, वो कौन सा प्लेट में रख के मिलेंगे।
ہارڈ ورکنگ ضروری ہے، لیکن وہ شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ کلائنٹ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کلائنٹوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنا کے بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں کام کروا رہے ہیں۔ یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ سرچ کرو گے، اس انڈسٹری میں آؤ گے۔ اگر آپ کو کسی ایسے شخص نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کی گریجویشن نہیں ہے، آپ اس انڈسٹری میں نہیں آ سکتے، میں ایز موٹیویشن اس جگہ پہ ایگزسٹ کر رہا ہوں کہ میرے پاس گریجویشن نہیں ہے، میں میڈیکل بلنگ انڈسٹری کے اندر کھڑا ہوں۔ گریجویشن کیوں ضروری ہے؟ آپ کی انگلش کمزور ہے، کمپنی سمجھتی ہے کہ آپ کی گریجویشن ہوگی تو آپ کی انگلش اچھی ہوگی، اس لیے اس انڈسٹری میں ضروری ہے۔ ورنہ $1 بلین کی انڈسٹری ہے، پہلا جھانسا یہ کہ 25-30 لیکچر، دوسرا جھانسا یہ کہ گریجویشن ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ لوگوں نے آج دیکھ لیا، سرچ کرو۔ تقلید نہیں کرنی کسی کی، میرے جیسی کی تو ویسے نہیں کرنی۔ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، لرنر ہوں، میں تو ابھی خود سیکھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو وہ چیز نہیں سکھا رہا کسی سے دیکھ کے، کسی سے پڑھ کے، میں وہ سکھا رہا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں جانتا ہوں۔ میں کسی کا چوری کیا ہوا اورینٹیشن آپ کو نہیں دے رہا، ادھر میرے دماغ میں کنسیپٹ کلیئر ہے، اللہ نے یہاں پہ رکھا ہے۔ میں آپ کو کسی نوٹس کے اندر قید کر کے نہیں بتا رہا کہ میں 25 لیکچر دوں گا، اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ دوبارہ فیس دیں گے، نہیں۔ اگر کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ کو وہ کہانی بتا رہا ہے جس میں وہ سچا ہے، وہ بینیفٹ نہیں بتا رہا جو میں نے اس کو دیے، جو مارکیٹ نہیں دے رہی تھی۔ اگر 200-300 اسٹوڈنٹ میں ایک اسٹوڈنٹ کسی کے خلاف ہو گیا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ اس ویڈیو کو ہم اپلوڈ کریں گے یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ۔ جڑے رہیں ہمارے اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اگلے لیکچر کے اندر ہم کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ اس پہ بھی مجھے بہت گلٹ فیل ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے خلاف بات کر رہا ہوں جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، لیکن ضروری تھا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ اگر ہم گردن نیچے کریں تو لوگ ادھر پاؤں رکھ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شکریہ، اللہ حافظ۔